نماز میں خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ نماز میں خشوع یعنی کہ اپنے دل کے اندر رقت پیدا ہو، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اس کے ادب کا خیال رکھیں۔ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو میں چاہوں گا کہ ہمارے صوبان بھائی سے لیں کہ خشوع خضوع کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ صوبان بھائی اس حوالے سے کچھ بیان کریں۔ جی علی بھائی، یہ خشوع خضوع یہ دو الفاظ ہیں۔ اچھا، عام طور پر جیسے نماز میں دل لگ جانا، دل کا جھک جانا، صحیح، یہ خشوع خضوع ہوتا ہے۔ صحیح، اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ہے خشوع اور دوسرا ہے خضوع۔ خشوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، ہاتھ، پیر، ان سب سے، یعنی ظاہری اعضاء بدن جو ہیں ان سے خشوع کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور خشوع کا معنی ہے کہ ظاہری اعضاء میں عاجزی پیدا کرنا، ظاہری اعضاء میں نرمی پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عہدے دار شخص سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، صحیح، لجاجت ہوتی ہے، ہم نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، نگاہیں کبھی کبھی جھکی، نگاہیں جھکی ہوتی ہے، بدن بھی تھوڑا سا ہم بدن بھی صحیح جھکا جھکا لیتے ہوتا ہے۔ ہیں۔ اب نماز میں ہم خشوع کیسے پیدا کریں؟ نماز کی جب خشوع کی بات ہو رہی ہے صحیح، تو نماز میں ہم خشوع کیسے پیدا کریں؟ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز کے جو ظاہری آداب ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، سنن و مستحبات ہیں، واجبات ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہوئے، ان کو بجا لاتے ہوئے ہم نماز کو ادا کریں۔ سبحان اللہ، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہم اسی وقت حاصل کر پائیں گے کہ جب ہم ظاہری آداب سیکھیں گے، صحیح، ظاہری آداب پر ہماری مشق ہوگی، سنن و آداب ہم سیکھیں گے، فرائض و مستحبات کیا ہیں ان کی جب ہمیں معلومات ہوگی، تب جا کر ہم ان کو سیکھنے میں کامیاب ہوں گے اور خشوع حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صحیح، اور دوسرا جو لفظ تھا جی جی، وہ تھا خضوع، اور خضوع کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، عضو باطن جو دل ہے، جی جی، خضوع کا تعلق دل سے ہے۔ ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مفتی صاحب ہو گئے یا پھر کسی عالم دین ہو گئے، امام مسجد ہو گئے، یا پھر کسی محترم شخصیت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، صحیح، ان کی عزت کی وجہ سے ہمارے دل بھی گویا جھکے ہوتے ہیں ان کی طرف، صحیح، ہم تھوڑا سا جھکے ہوئے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، تعظیم و تکریم کا ہمارا یہ انداز ہوتا ہے۔ جی، تو اس کو کہتے ہیں خضوع۔ صحیح، اب خشوع خضوع کو اگر ہم ایک ساتھ لے لیں جی جی، تو ظاہری اعضاء بھی رب کی طرف جھکے ہوئے ہوں اور دل بھی رب کی طرف جھکا ہوا ہو، دل میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خیال ہو، اس کی طرف دل جھکا ہوا ہو۔ اس انداز میں ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ خشوع خضوع کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کتنے پیارے انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی، او سارے نوافل ادا یا الہی، او سارے نوافل ادا یا الہی، او سارے نوافل ادا یا الہی۔ جی، خشوع خضوع کے حوالے سے ہم کلام کر رہے تھے، تو خشوع خضوع جو ہے اللہ پاک کی رضا دلانے والا، سبحان اللہ، اور نجات دلانے والا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی تائید خود قرآن پاک کی ایک آیت کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کیا بات ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا علی بھائی، اس آیت کو میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، صحیح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف آؤ۔ صحیح، اب جب بندہ نماز کی طرف آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے،
تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ایمان والے فلاح پا چکے، ایمان والے مراد کو پہنچ چکے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نور نماز اور کمال نماز، مکمل نماز یہ ہے کہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز سبحان اللہ. ادا کرے. بعض مفسرین یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ نماز میں دل لگا ہو، صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، صحیح اور تیسری بات یہ کہ جا نماز سے اس کی نظر نہ ہٹے، صحیح. اور چوتھی بات یہ کہ گوشہ چشم یعنی آنکھوں کا جو کنارہ ہے، گوشہ چشم ہے، اس سے وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. دوسری تفسیر جو ہم نے سنی جس میں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹی رہے، دل لگا ہو، جان نماز سے نظر نہ ہٹے، گوشہ چشم سے کسی طرف دیکھے نہیں. اگر ہم ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کافی حد تک ہم خشوع خضوع حاصل کرنے میں کامیاب ماشاء ہو اللہ. جائیں یعنی گے. کہ خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ضروری ہے. ورنہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ مسجدوں میں اس طرح کو دیکھنے ملتے ہیں مفتی صاحب کہ وہ جلدی جلدی آئے، نماز پڑھی اور بس چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ آتے ہیں بس اپنی حاضری لگانے آتے ہیں، وہ حاضری لگائی فٹافٹ نکل گئے جلدی جلدی. بہت پیاری بات بولی جاتی ہے جی کہ ایک ہوتا ہے فارمیلٹی، ایک ہوتا ہے ریالٹی. ہاں خشوع خضوع جو ہے نا وہ نماز کی ریالٹی ہے. کیا بات ہے. اور ہم جو تو آ میں جاتا ہوں اس طرح جلدی جلدی کر کے جو نکل لیتے ہیں یہ فارمیلٹی ہوتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں نماز فارمیلٹی ہے، فارمیلٹی نہیں ہے. اس کو ہمیں ریالٹی کے طور پہ خشوع خضوع کے ساتھ